اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، یہ 14واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ لاہور شہر سے بروز ہفتہ 10 شوال 1442 ہجری 22 مئی 2021 عیسوی۔ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید یعنی کلمہ الوہیت و رسالت کی نسبت سے 12 کے حوالے سے آپ پچھلے 2 پروگرام سن چکے ہیں۔ اب 12 کی نسبت سے کلمہ طیبہ میں مزید حقائق کیا ہیں، اس کے لیے آپ ایک یہ پہلے غور فرمائیں کہ سابقہ شریعتیں جتنی بھی رہیں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، ان سب میں سب انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا ہی تو درس دیا امتوں کو، لیکن آخری توحید میں پھر یہ لا الہ الا اللہ پہ بات مکمل نہ کرنا اور پھر محمد الرسول اللہ پہ بات مکمل کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام ایک تو اللہ کی وحدانیت کی خبر دیتے رہے، لوگوں کو تعلیم تلقین کرتے رہے، اور دوسرا یہ بتاتے رہے کہ ایک فتنہ دجال بھی آنے والا ہے اور ایک آخری نبی بھی آنے والے ہیں۔ تو آخری نبی کے حوالے سے سب انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو بتاتے رہے، نشانیاں بتاتے رہے۔ ان نشانیوں کا ذکر قرآن و احادیث میں بہت زیادہ ہے، کثرت سے ہے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ فی الوقت ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں 12 کی نسبت سے کیا حقائق موجود ہیں۔ تو یاد رہے کہ کلمہ الوہیت میں 12 حروف ہیں اور کلمہ رسالت میں بھی 12 حروف ہیں۔ تو اب ان 12 کی نسبت سے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کی تعلیم بھی اپنی امتوں کو دیتے رہے اور اس آخری نبی کی نشانیاں بھی بتاتے رہے۔ تو کیا ان سابقہ امتوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن سے ثابت ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی مطابقت کلمہ طیبہ سے کیسے ہے اور کلمہ و قرآن دونوں کی مطابقت 12 کے حروف سے کیسے ہے، 12 کے عدد سے کیسے ہے، 12 ربیع الاول والی ذات سے کیسے ہے۔ تو اب آتے ہیں جی قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی طرف۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اعراف پہچان سے ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ کی پہچان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو سورۃ الاعراف کی ہم لوگ آیات انشاءاللہ تلاوت کریں گے 157 سے لے کے 160 تک، 157 سے 160 تک۔ تو پہلے آپ عربی پہ ذرا غور فرمائیں، پھر آپ کو کلمہ طیبہ کی مطابقت اور مناسبت بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ 157 نمبر آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں
اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اب 157 نمبر آیت کی تشریح کے لیے ایک تو یہ بات ہے کہ بالیقین ہر آیت کی تشریح اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ظاہراً ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ کے فضل سے وہ ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اب یہاں پہ ان لوگوں کو ذکر کیا جا رہا ہے سورۃ الاعراف میں کہ جو اس رسول کی بھی اتباع کریں، نبی کی بھی اتباع کریں اور امی کی بھی اتباع کریں۔ اب تین لفظوں پہ ذرا غور فرمائیں، ایک ہی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرسول النبی الامی، تو تینوں ہی کی اپنی اپنی شان ہے۔ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو۔ اب اگر آپ غور کریں تو ہم سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہم سب عالم ارواح سے ہو کے آئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب روحوں سے الست بربکم کا وعدہ لیا تھا، اور یاد رہے کہ وہ الست بربکم کی آیت بھی سورۃ الاعراف ہی میں موجود ہے، اور یہاں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو اتباع کریں، کس کی؟ ذات ایک ہے لیکن تین لفظوں سے پہچان کروائی گئی، الرسول، النبی، الامی۔ پھر سنیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، تو رسول اور نبی اور امی کا ذکر فرمایا گیا، تین الفاظ ارشاد فرمائے گئے، اور یہ تینوں الفاظ محمد الرسول اللہ کے تین الفاظ کی نسبت سے محمد الرسول اللہ کی پہچان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ذکر کن کا کیا جا رہا ہے؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ امی ہیں جن کا ذکر مکتوباً لکھا گیا ہے، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو محمد الرسول اللہ کی نشانیاں بتاتے رہے ہیں، اور اسی کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں جاری رہے گا۔ یہاں آپ غور فرمائیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو ہم بھی تو عالم ارواح سے آئے ہیں، ہمیں رسول کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہماری روحیں بھی تو عالم ارواح میں تھیں، ہماری روحوں سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے الست بربکم کا سوال کیا تھا، اور اللہ ہی کی فضل سے، اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہماری روحوں نے جیسا جیسا چاہا جواب دیا تھا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی تھا اس وقت بھی اور اب بھی، لیکن ہمیں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے پر رسول نہیں کہا جاتا، آئے ہم بھی عالم ارواح سے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آنے والے کو، ہر بھیجے جانے والے کو رسول نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہاں فرمایا الرسول، بھیجے ہوئے پیامبر کو۔ اب وہ پیامبر وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ نبی، غیب کی خبریں دینے والے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب ہے، جنت دوزخ ہمارے لیے غیب ہے، تو ہم حضور کی دی ہوئی غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی الامی، امی کا لفظی ترجمہ جو 9/11 والے اور ان کے دوست، ان کے جو بھی ساتھی ہیں دنیا میں، وہ لفظ امی کا ترجمہ بڑا غلط انداز میں کرتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ جو ترجمہ ہے وہ یہاں بیان کرنا بھی مناسب محسوس نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے مطابق امی لفظ یہ صرف بے پڑھے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی یعنی تشریح و تعویل قرآن و حدیث سے یوں معلوم ہوتی ہے کہ امی بمعنی بنیاد، امی بمعنی اساس، امی بمعنی ماں، امی بمعنی رحمت، کہ وہ
جن کے نور سے یہ سب کچھ بنا، وہ جن کی بنیاد پر یہ سب کچھ بنا، وہ جن کے نور سے یہ سب کچھ تخلیق ہوا۔ تو یہ وہ بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے رسول ہیں جن کی اتباع اور غلامی وہ کریں گے کہ جن کو لکھا ہوا پائیں گے تورات میں اور انجیل میں۔ اس کا مطلب ہے کہ سابقہ شریعتوں میں سے جو خاص ترین آج ہمیں دنیا میں لوگ نظر آ رہے ہیں وہ تورات کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں، انجیل کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں قرآن میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کی کتابوں میں جو اصل کتابیں تھیں، ٹھیک ہے، ان میں حضور کا ذکر لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ کی پہچان و نشانیاں بتائی گئی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے پڑھیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ اب یہ ساری شانیں قرآن میں بھی موجود ہیں، اور یہی ساری شانیں توریت اور انجیل میں بھی بیان ہوئی تھیں، جن میں سے جو تحریف شدہ نسخے آج بھی بچے ہوئے ہیں ان میں بھی ابھی تک رسول کی نشانیاں موجود ہیں۔ تحریف و تبدیلی کے باوجود کچھ بچے کھچے آثار ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، وَعَزَّرُوهُ تعظیم، وَنَصَرُوهُ اور اسے مدد دیں، وَاتَّبَعُوا اور اتباع کریں نور کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اس نور کی جو ان کے ساتھ اترا۔ تو حضور کی نورانیت کی شان یہاں سے بھی ظاہر ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہی بامراد ہوئے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو سابقہ شریعتیں ہیں اس میں بھی حضور کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک بات آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر آیت نمبر 158 سے 160 تک آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 12 کی نسبت اتنی اہم کیوں ہے، ٹھیک ہے جی۔ 12 کا عدد اتنا اہم کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ 12 مہینوں کا آپ ذکر سن چکے ہیں پچھلے پروگرام میں، اب آپ سنیں گے انشاءاللہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اور وہ جو پانی کے 12 چشمے پھوٹے ان کا ذکر بھی سورۃ الاعراف کی آیات میں موجود ہے۔ اب اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ تھی جی آیت نمبر 158۔ اس کا ترجمہ آپ غور فرمائیں۔ کل، تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ کرے اور مارے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ اب سورہ نمبر 58 میں کیا شان اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی محمد الرسول اللہ کی۔ اب آپ یاد رکھیں کہ اسی آیت نمبر 158 میں یہ ذکر ہے لا الہ الا هو یحیی ویمیت، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے جو زندہ کرے اور مارے۔ اب آپ کلمہ طیبہ سے اس کی مناسبت یاد رکھیں، لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، ٹھیک۔ اور یہاں آیت نمبر 158 میں فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی،
تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں یہ انتہائی اہم آیت ہے، انتہائی اہم آیت ہے۔ کلمہ طیبہ سے اس کی مناسبت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جب محمد الرسول اللہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے ہر انسان کے لیے، ہر جن کے لیے، سب لوگوں کے لیے رسول ہیں، ٹھیک ہے، سب مخلوقات کے لیے رسول ہیں۔ گو کہ بے شک یہاں پہ لوگوں کا ذکر ہے، تو اگر ہم اپنی توجہ انسانوں پہ مرکوز کریں تو بھی یہ کنفرم ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، جمیع سب، تمام، کل، اس کا مطلب ہے سب انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ ہی رسول ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام بے شک لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نشانیاں بتاتے رہے۔ اور کتنی نشانیاں بتائیں؟ اتنی بتائیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے عالم خاص طور پہ، وہ محمد الرسول اللہ کو اس قدر زیادہ واضح پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے، انشاءاللہ پیش کی جائے گی، سورۃ البقرہ کی آیات میں سے ہے۔ تو فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ حضور تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، اور یہی شان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حتمی شریعت ہونے کا ثبوت ہے کہ بے شک سب انبیاء لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن بات کی تکمیل تو ہے ہی محمد الرسول اللہ پر، اسی لیے تو یہ آخری شریعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب حضور سب انسانوں کے لیے رسول ہیں تو پھر آگے فرمایا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی اگر سب سے بڑی ہمارے لیے حقیقت ہے، ہماری اپنی ذات کے لیے اگر ہمارا مومن ہونا، اللہ اور رسول پہ ایمان لانا ہی سب سے اہم حقیقت ہے اس دنیا کی، اللہ تعالیٰ ایمان پہ قائم رکھے، تو فرمایا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں بھی آپ سوچو کہ اللہ نے ایمان کے معاملے میں دو ذاتوں کو شامل فرمایا، شریک فرمایا، لا الہ الا اللہ اللہ کو اور محمد الرسول اللہ کو، رسول اللہ کو۔ اسی لیے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ و رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی یہ بھی کلمہ طیبہ کی مناسبت سے ہے کہ ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب اللہ اور محمد پہ ایمان لایا جائے، اور یہ دو ذاتوں کے حوالے سے ایمان ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے، اللہ رسول بھیجنے والا ہے اور محمد الرسول اللہ بھیجے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن ایمان دو ذاتوں سے جڑا ہوا ہے، ایمان دو ذاتوں سے جڑا ہوا ہے، ان میں سے آپ کسی ایک ذات کی بھی نفی نہیں کر سکتے، ورنہ دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ بالکل کلمہ طیبہ سے مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، اب یہاں پہ نبی کا ذکر ہے، امی کا ذکر ہے، پچھلی آیت میں بھی آپ پڑھ چکے رسول، نبی، امی، آیت نمبر 157 میں، اور آگے آیت نمبر 158 میں بھی یہی ذکر ہے۔ پھر غور سے سنیں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، رسول کا ذکر، نبی کا ذکر، امی کا ذکر، تو تین الفاظ ہیں، رسول، نبی، امی۔ تو بے شک یہ تین الفاظ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ کی نسبت سے ہیں، انہی کے لیے ہیں، انہی کے شایان شان ہیں۔ اور یاد رہے کہ رسول بمعنی بھیجے ہوئے،
نبی بمانا غیب کی خبریں عطا فرمانے والے، اور امی بمانا وہ کہ جن کے نور سے یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مخلوق حضور کی بشریت اور حضور کی نورانیت کو تو سہ لیتی ہے، لیکن یہ مخلوق اللہ کے نور کو براہ راست سہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہی مثال قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی گئی کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کی گزارش کی، درخواست کی، تو پہاڑ پہ ایک تجلیوں میں سے ایک تجلی ظاہر کی گئی، اور وہ پہاڑ جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہونا، اور پھر حضور کے نور کی اتباع کا حکم ہونا، ابھی پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ حضور کی بھی اتباع کرو اور حضور کے نور کی بھی اتباع کرو۔ اب وہ حضور کا نور ان کی ذات کا نور بھی ہے، اور ان کے دیے ہوئے علم قرآن کا نور بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آیت نمبر 158 میں فرمایا گیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، تو یہاں پہ امی سے مراد ہے کہ وہ امی، وہ بمانا ماں، بمانا بنیاد، بمانا اساس، بمانا رحمت للعالمین، یعنی محمد الرسول اللہ، کہ جن کے نور سے یہ سب مخلوقات کو تخلیق کیا گیا، اور پھر انہی میں حضور کو مبعوث فرمایا گیا، اور اسی لیے یہ مخلوقات حضور کی جلوہ گری کو تو سہ لیتی ہیں، لیکن اللہ کی جلوہ گری کو کوئی سہ نہیں سکتا باقی مخلوقات میں سے۔ یہ شان صرف محمد الرسول اللہ کی ہے، جو انہیں دو شانوں میں حاصل ہے، بصورت نور بھی انہوں نے اللہ کو دیکھا، اور بصورت بشر بھی انہوں نے اللہ کو دیکھا، اور یہ سب حقائق کلمہ طیبہ ہی کے حقائق ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ اللہ کا ذکر کلمہ میں 2 مرتبہ ہے، لفظ اللہ 2 مرتبہ مذکور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلمہ طیبہ میں 1 مرتبہ مذکور ہے۔ تو یہی بات سورہ نجم سے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نورانی حالت میں بھی رہتے ہوئے دیکھا اور بشری حالت میں بھی رہتے ہوئے دیکھا، یعنی محمد الرسول اللہ جب نور تھے تب بھی انہوں نے اللہ کو دیکھا، اور محمد الرسول اللہ جب بشری حالت میں آئے تب بھی انہوں نے اللہ کو دیکھا۔ تو یہ رجب کی شان بھی آپ سن چکے ہیں، معراج سے آپ واقف ہیں، سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے آپ واقف ہیں، ٹھیک ہے، والنجم سے آپ واقف ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 12 کا تسلسل سورۃ الاعراف میں کلمہ طیبہ سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ تو اور آگے پڑھیں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ اب یہاں تک ذکر ہے حضور کے سب انسانوں کے لیے رسول ہونے کا، نبی ہونے کا، امی ہونے کا، ٹھیک ہے، یعنی حضور ہی وہ بنیاد ہیں، وہ اساس ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جن کے نور سے اللہ نے یہ سب کچھ تخلیق فرمایا۔ اسی لیے بار بار رسول، نبی، امی 3 الفاظ کا ذکر ہے، اور ان تینوں کی مناسبت محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں قوم موسیٰ کا ذکر ہے، اور وہ بڑا انتہائی دلچسپ ہے۔ پچھلی آیت میں آپ یاد رکھیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ محمد الرسول اللہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امی ہیں کہ جن کو مکتوب لکھ دیا گیا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اب تورات کا ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہم ہے، اور اگلی آیت آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے، اور اس میں 12 یعنی 12 کے لفظ کو، 12 کے عدد کو آپ نے خاص طور پر نوٹ کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں آیت نمبر 159 اور 160 کا، سورۃ الاعراف۔ ترجمہ یوں ہے، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے، گروہ گروہ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر ابر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔ یہاں تک ترجمہ مکمل ہوا، اور اب آپ اس آیت نمبر 160 میں غور کریں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشَرَةً أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ کر کے۔ تو یہ 12 جو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان سب قبیلوں کو الرسول، النبی، الامی کی پہچان تورات کے حوالے سے کس نے بتائی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بتائی، کیونکہ تورات میں ان کا ذکر ہے، انجیل میں ان کا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو اپنے بعد آنے والے محمد الرسول اللہ کی پہچان بتائی۔ تو یہاں پہ 12 قبیلوں کا ذکر آپ نے غور سے سننا ہے، 12 قبیلے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں، ان اضرب بعصاک الحجر۔ اب اللہ تعالیٰ پتھر کو براہ راست بھی ارشاد فرما سکتا تھا، کن فیکون، ہو جانا تھا۔ اللہ فرماتا، حکم دیتا تو پتھر نے پانی جاری کر دینا تھا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے تابع فرمان ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی شانوں سے زیادہ صالحین و انبیاء کی شان کو نمایاں کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، دنیا والوں کو دکھاتا ہے، مخلوقات کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اس حجر پر، اس پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ ٹھیک ہے، یعنی شان نبیوں کی دکھانا مقصود ہے، اور نبیوں کو جو شانیں عطا کی گئیں، ان نبیوں نے 12 ربیع الاول والے نبی کی پہچان اپنی امتوں کو بتائیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو حضور کی پہچان بتائی۔ یہ آئندہ بھی ذکر کریں گے۔ فی الحال آپ مزید دیکھیں کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں آگے ذکر ہے، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، عین چشمے کو کہتے ہیں، اثنا عشرہ 12، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب یہاں بھی 12 کا ذکر بڑا اہم ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے 9 قبیلے بنا دیتا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں سے 9 چشمے جاری فرما دیتا، تاکہ 9/11 والوں کی کچھ سچائی ثابت ہو جاتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس 9/11 والے گروپ اور ان کے اتحادیوں کو تا قیامت بصورت قرآن، بصورت وحی یہ ظاہر فرما رہا ہے
یہ دلیلیں عطا فرما رہا ہے، یہ نص قطعی عطا فرما رہا ہے کہ شان 9 کی نسبت سے نہیں ہیں، شان 12 کی نسبت سے ہیں۔ 12 قبیلے اور 12 چشمے اور 12 حروف کلمہ رسالت کے اور 12 حروف کلمہ الوہیت کے، اور یہ سب شانیں 12 ربیع الاول والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہیں کہ انہی کی پہچان کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا گیا کہ من و سلوہ بھی ان کے لیے اتارا گیا، تو اس پہ بے شک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہ ہے، من و سلوہ ان کا معجزہ ہے، لیکن ان آیات میں فی الوقت آپ 12 قبیلوں اور 12 چشموں کو کلمہ طیبہ کی نسبت سے اور 12 ربیع الاول والی ذات کی نسبت سے الرسول النبی الامی اور تورات اور انجیل میں ان کا ذکر ہونے کے حوالے سے سوچیں کہ سابقہ شریعتیں بے شک لا الہ الا اللہ کا سبق دینے والی شریعتیں ہیں، اسی الوہیت کی تبلیغ کی شریعتیں ہیں، لیکن حتمی بات تکمیل ہی محمد الرسول اللہ پہ ہے، 12 ربیع الاول والی ذات پہ ہے، اور یہ ہیں کلمہ طیبہ کے وہ حقائق جو اسکول، کالج اور موجودہ میڈیا آپ کو نہیں بتاتا۔ میرے بچوں، یہ سنو، سمجھو، غور کرو، باوضو ہو کے قرآن پاک کھولو، سورۃ الاعراف کی ان آیات کو 157 سے 160 تک کو پھر آپ غور سے دیکھو، اور 12 چشموں اور 12 قبیلوں کی نسبت 12 ربیع الاول سے اور محمد الرسول اللہ سے غور کرو، دیکھو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دل میں نور کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ہمیں اسی نور کے اتباع کا حکم ہے جو حضور کے ساتھ اترا، جو حضور کا نور ہے، اور وہ حضور کا نور بصورت قرآن بھی ہے، وہ حضور کا نور بصورت روح بھی ہے، اور حضور کی روح، حضور کا قلب اطہر، حضور کی نورانیت، حضور کا نور ہونا، اس پہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اگلے پروگراموں میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔